السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے، جو کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے حربے کیے جاتے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں اور دنیا کے سامنے بدنام ہو۔ اور پاکستان میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان میں بھی بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے کلبھوشن یادیو کو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو زندہ سلامت جب اس کو پکڑا تھا تو دنیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا گیا کہ بھارت پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان میں ملوث ہے۔ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے رافیل طیاروں کو جب اس نے اپنے بیڑے میں جب شامل کیا تو اس کے بعد جس طرح سے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا تھا، الحمدللہ اس کے باوجود رافیل طیارے لینے کے باوجود جو ہے آج بھارت جو ہے وہ پاکستان سے پیچھے ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے سائنسدانوں نے اور پاکستان کی فورسز کے پاس JF-17 تھنڈر جیسے طیارے موجود ہیں، F-16 جیسے طیارے موجود ہیں، اور ان کو مزید جو ہے وہ ایڈوانس کیا جا رہا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ تو پاکستان قطعی طور پر بھارت سے ڈیفنس سسٹم میں پیچھے ذرا بھی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے پاکستان پر ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پائلٹس نے کس بھرپور انداز میں بھارت کے 2 جہازوں کو مار گرایا تھا، اور ابھینندن ان کا جو پائلٹ تھا وہ زندہ بچ گیا تھا، جس کو بعد میں بھارت کے حوالے کیا گیا۔ تو بہرحال پاکستان کی دشمنی میں بھارت جو ہے وہ آگے جانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور اب جو ہے آج کا جو دن تھا وہ بھارت کے لیے بڑا افسوسناک دن تھا۔ آج ان کی عوام کے لیے ایک افسوسناک اور ذلت آمیز دن تھا۔ ان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کے لیے بڑا ایک ذلت آمیز دن تھا، خوفناک دن ان کے لیے ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آرمی چیف ہیں، ان کے جو وزیر داخلہ راجناتھ، جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف وہ طرح طرح کی گیدڑ بکیاں ان کی سننے میں آتی رہتی ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے افسوسناک اور شرمناک دن اس لحاظ سے تھا کیونکہ آج بھارت نے ایک اگنی میزائل 3 کا تجربہ کیا، اور وہاں پر بھارت کو ناکامی ہوئی، ان کا جو تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگنی میزائل 3 کا جو تجربہ ناکام ہوا ہے، اس سے پہلے اگنی میزائل 1 کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا تھا، اگنی میزائل 2 کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا تھا، اور یہ کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے بھارتی سائنسدانوں کے لیے، بھارت کے جو انجینئرز ہیں ان کے لیے، کہ وہ بار بار ایک تجربہ کر رہے ہیں، بار بار وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میزائل کو کامیاب کیا جائے، لیکن ہمیشہ سے ان کو اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اور یہ اگنی میزائل جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے اسپیشل طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جنگی جارحیت میں مبتلا بھارت کا چین اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں تک رینج رکھنے والے 17 میٹر لمبے 50 ٹن وزنی اور 2 میٹر قطر والے ایٹمی میزائل کا تیسرا تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ ریاست اوڈیشہ میں عبدالکلام آئی لینڈ میں رات کے اندھیرے میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے جدید ایٹمی میزائل اگنی 3 کا تجربہ اگنی 1 اور اگنی 2 کی طرح فضا میں ہی ناکام ہو گیا اور سمندر برد ہو گیا۔ اگنی 3 کو تجربے کے مراحل سے گزارنے کے لیے بھارتی انجینئرز نے جعلی پلے لوڈ کے ساتھ فضا میں 2800 کلومیٹر کی دوری پر ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے مار کیا، تو محض 115 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد میزائل نے خود ہی اپنا رخ ہدف کے مخالف تبدیل کر لیا اور سمندر میں گر گیا۔ بھارت نے اگنی 3 میزائل پاکستان اور چین کے بڑے شہروں تک مار کرنے کی بڑک ماری تھی، تاہم اس کے اگنی میزائل 1 اور اگنی 2 پہلے ہی ناکام ہو چکے تھے، جس پر اگنی 3 کو تیار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ 17 مئی 2010 کو اگنی 2 چوتھے تجربے میں کامیابی کے بعد بھارتی فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جوہری صلاحیت رکھنے والا اگنی 3 میزائل کا تجربہ اپنی ساخت میں نقص کے باعث ناکام ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ناقص مٹیریل سے لدا ہوا اگنی 3 میزائل لانچ کے بعد صرف 115 کلومیٹر دور ہی گرا۔ اگنی 3 بیلسٹک میزائل وار ہیڈ کو 3500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کے میزائل اگنی 3 کی ناکامی کے بعد خطے میں جنگی جنون کو بڑھاوا دینے والے بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ ذرائع کے مطابق اگنی 3 زمین سے زمین پر مار کرنے والا ایٹمی میزائل ہے، جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا پہلا تجربہ ناکام ہو گیا۔ اس سے قبل بھی بھارت کے کئی میزائل تجربے ناکام ہو چکے ہیں۔
بھارت کے سب سونک کروز میزائل نربے کا ایک اور تجربہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ رواں سال بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجا گیا چندریان مشن بھی ناکام ہوا اور اس سے قبل مختلف میزائل تجربات میں بھی بھارت کو ناکام ہونا پڑا۔ اگنی 3 میزائل کی ناکامی کے بعد 15 روز کے دوران رات کے وقت بھارتی میزائل تجربے کی یہ تیسری ناکامی ہے۔ اگنی 1 اور اگنی 2 کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت نے گزشتہ ماہ رات میں ہی جوہری میزائل اگنی 2 کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت کا برہموس سپرسونک میزائل زمین سے زمین پر مار کر سکتا ہے، جبکہ اسے سمندر سے آبدوز کے ذریعے بھی داغا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت کی جانب سے میزائل تجربات میں تیزی آئی ہے، جس کی وجہ سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت پاکستان کا میزائل نظام بھارت کے میزائلوں سے کہیں زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اگنی میزائل کی ناکامی کے بعد یہ مطالبہ بھارت میں زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں کہ مسلسل بھارت کے جو میزائل ہیں وہ ناکام کیوں رہے ہیں، ان کے سائنسدان اور ان کے جو انجینئرز ہیں وہ اپنے میزائلوں کو کامیاب بنانے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بھارت جو ہے وہ اسلحے کی دوڑ میں پاکستان کو پیچھا کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو شہین میزائل، غوری میزائل، بیلسٹک میزائل پاکستان کے پاس ہیں جن کا بھارت کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی دشمنی میں اور چین کی دشمنی میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور بار بار اس طرح کے بیانات بھی داغے جاتے ہیں بھارت کی جانب سے کہ ان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، جس کی اپنے جھلک دیکھی کہ اگنی میزائل مسلسل وہاں پر ناکام ہو رہے ہیں۔ چاند پر جانے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہاں پر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو دن تھا وہ بھارت سرکار کے لیے، نریندر مودی صاحب کے لیے اور جو دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا افسوسناک اور بڑا شرمناک دن تھا، کیونکہ آج بھارت کو ڈیفنس سسٹم میں ایک بڑی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ وہ شکست ہے جس کا بھارت ہمیشہ سے دوسروں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں سے چیزیں لے کر اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کے اس تجربے کی ناکامی کے بعد ثابت ہو گیا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں اپنے ڈیفنس سسٹم کو کبھی مضبوط نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس ان کے جو انجینئرز ہیں، ان کے جو سائنسدانز ہیں، ان کے جو ان کے پاس جو ڈاکٹرز ہیں، ان میں شاید اتنی کیپیبلٹی، ان میں شاید اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جوہری سسٹم کو مات دینے کے لیے ایسے میزائلز اور ایسے طیاروں کو اپنے ہی ملک میں تیار کریں، اپنے ہی ملک میں ان کو بنائیں، جیسے پاکستان نے GF-17 تھنڈر طیارہ تیار کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں پاکستان اپنے ہی بل بوتے پر جس طرح سے ایٹمی قوت بنا ہے دنیا کے سامنے،